آج غالب کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ تم جانو تم کو غیر سے جو رسم و راہ ہو، تم جانو تم کو غیر سے جو رسم و راہ ہو، مجھ کو بھی پوچھتے رہو تو کیا گناہ ہو۔ تم جانو تم کو غیر سے جو رسم و راہ ہو، مجھ کو بھی پوچھتے رہو تو کیا گناہ ہو۔ بچتے نہیں مواخذۂ روز حشر سے، قاتل اگر رقیب ہے تو تم گواہ ہو۔ اور اگلا شعر ہے کہ ابھرا ہوا نقاب میں ہے ان کے ایک تار، ابھرا ہوا نقاب میں ہے ان کے ایک تار، مرتا ہوں میں کہ یہ نہ کسی کی نگاہ ہو۔ جب میں کدہ چھٹا تو پھر اب کیا جگہ کی قید، جب میں کدہ چھٹا تو پھر اب کیا جگہ کی قید، مسجد ہو مدرسہ ہو کوئی خانقاہ ہو، اور سنتے ہیں جو بہشت کی تعریف سب درست، سنتے ہیں جو بہشت کی تعریف سب درست، لیکن خدا کرے وہ تیرا جلوہ گاہ ہو۔ غالب بھی گر نہ ہو تو کچھ ایسا ضرر نہیں، غالب بھی گر نہ ہو تو کچھ ایسا ضرر نہیں، دنیا ہو یا رب اور میرا شہنشاہ ہو۔ تم جانو تم کو غیر سے جو رسم راہ ہو، تمہیں غیر سے جو بھی رسم و راہ رکھنی ہے، جتنے بھی تعلقات رکھنے ہیں، جیسے بھی رشتے رکھنے ہیں رکھو، میرا تمہارے اوپر کیا اختیار ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ مجھے بھی پوچھتے رہو تو کوئی گناہ ہے کیا، مجھے بھی شمار میں رکھو اپنے چاہنے والوں میں۔ تم جانو تم کو غیر سے جو رہا، وہ تمہارا معاملہ ہے، تم سمجھو، میں کوئی بتانے والا نہیں ہوں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تم جانو تم کو غیر سے جو رسم راہ ہو، مجھ کو بھی پوچھتے رہو تو کیا گناہ ہو۔ بچتے نہیں مواخذۂ روز حشر سے، قاتل اگر رقیب ہے تو تم گواہ ہو۔ بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے اس میں۔ روز حشر کے دن جب سوال ہوگا، جب پوچھا جائے گا، جب پرسش ہوگی، مواخذۂ حشر، حشر کے دن جو سوال جواب ہوگا بندوں سے، اس میں بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے بچنے کا۔ اگر میرا قاتل رقیب ہے اور تم گواہ ہو تو بچنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قاتل اگر رقیب ہے تو تم گواہ ہو۔ اور ابھرا ہوا نقاب میں ہے ان کے ایک تار، ان کے نقاب میں کوئی ایک تار جو ہے ابھرا ہوا سا نظر آ رہا ہے، لیکن غالب کو چین نہیں ملتا ہو تو دیکھ کر کے کہ مرتا ہوں میں کہ یہ نہ کسی کی نگاہ ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی نے تمہیں نگاہ بھر کر دیکھا ہو، وہ نگاہ جو تار کی صورت میں وہ اٹک گئی ہو وہاں، تو بہت بری بات ہوگی یہ۔ ابھرا ہوا نقاب میں ہے ان کے ایک تار، مرتا ہوں میں کہ یہ نہ کسی کی نگاہ ہو، جب میں کدہ چھٹا تو پھر اب کیا جگہ کی قید۔ بھئی دل تو وہاں لگتا تھا، اصل جگہ رہنے کی اگر ہے ان جیسے لوگوں، غالب جیسے لوگوں کی رہنے کی کوئی جگہ ہے، آرام کی کوئی جگہ، تو وہ تو میکدہ ہے، لیکن وہ میکدہ چھوٹ چکا ہے اب، یا تو نکالے گئے یا پھر نکل گئے کہ جب میں کدہ چھٹا تو پھر اب کیا جگہ قید، مسجد ہو مدرسہ ہو کوئی خانقاہ، آپ چاہے تو مجھے جہاں چاہو بٹھا دو، مسجد میں بٹھا دو، مدرسے میں بٹھا دو، خانقاہ میں بٹھا دو، کیا فرق پڑتا ہے۔ اب تو جی تو اچاٹ ہو گیا، ہو چکا، جی تو لگتا تھا وہاں میکدے میں۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب پینے کی جگہ جو ہے ہمارے وہ میکدہ، وہاں میں بیٹھ کے پیتا تھا، وہاں سے میں نکالا گیا، تب میں جہاں بیٹھ کے پیوں تو فرق نہیں پڑتا، اب چاہے مجھے مسجد میں بٹھا دو یا مدرسے میں یا خانقاہ میں، جہاں بٹھا دو، میں تو بس اب مجھے اپنے شغل سے مطلب ہے کہ جب میں کدہ چھٹا تو پھر اب کیا جگہ کہ قید، مسجد ہو مدرسہ ہو کوئی خانقاہ ہو، سنتے ہیں جو بہشت کی تعریف سب درست، بالکل مان لیتے ہیں جو کوئی بھی بہشت کی تعریفیں بیان ہو رہی ہیں بہت صحیح ہے، لیکن خدا کرے وہ تیرا جلوہ گاہ ہو، لیکن ایسا ہو کہ وہ جو جنت ہے وہ تیرا جلوہ گاہ ہو، تیرا جلوہ وہاں نظر آئے۔ اب یہ تو یا تو یہ محبوب مجازی سے کہا جا رہا ہے کہ تیرا جلوہ وہاں ہو، یا پھر یہ محبوب حقیقی مطلب اللہ کی ذات سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ بہشت کی تعریفیں تو سن لی، سب درست ہے، میں مان لیتا ہوں، لیکن یہ بھی ہو کہ وہ تیرا جلوہ ہوگا، وہاں تیرا جلوہ، تیرا دیدار ہو جائے مجھے، تو پھر جنت جانے کا حق ادا ہو جائے۔ سنتے ہیں جو بہشت کی تعریف سب درست، لیکن خدا کرے وہ تیرا جلوہ، وہاں تو بھی نظر آ جائے تو پھر کیا کہنا۔ غالب بھی گر نہ ہو تو کچھ ایسا ضرر نہیں، دنیا ہو یا رب اور میرا شہنشاہ ہو۔ اسے کہتے ہیں قصیدہ کاری، قصیدہ کہنا۔ بادشاہ کے حضور میں بہادر شاہ ظفری ہوں گے
کہ اس کے آگے غالب نے یہ ان کی خوشامد میں کہی، ان کی تعریف میں آرزو یہ ہے غالب کی کہ غالب بھی اگر نہ ہو دنیا میں تو کوئی حرج نہیں، یہ مرا جائے تو کوئی حرج نہیں، اس سے کوئی دنیا کا نقصان نہیں ہونے والا ہے، لیکن یا رب سے دعا ہے کہ بس یہ دنیا رہے اور میرا شہنشاہ رہے، بس اور کوئی رہے نہ رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غالب بھی گر نہ ہو تو کچھ ایسا ضرر نہیں، دنیا ہو یا رب اور میرا شہنشاہ ہو۔ غالب کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔